بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آپ بیتی کی آج یہ چوتھا حصہ ہے۔ اس میں مختلف دانشور ایک رائے رکھتے ہیں جنہوں نے میری کتابیں پڑھی ہیں، میرے مضامین پڑھے ہیں، جو میری علمی ادبی کاوشوں سے واقف ہیں، انہوں نے اپنے تاثرات لکھے ہیں۔ مظفر گڑھ سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر مشتاق مادی صاحب نے لکھا ہے، دلبر مولائی نے سریکی سخن کی لیروں کو بڑی محنت سے اکٹھا کیا اور کاغذی پیرہن عطا کر کے عظیم اور نادر ادبی سرمایہ کو ماضی کی تہہ در تہہ گرد میں دفن ہو جانے سے بچایا۔ فرت نقوی کہتے ہیں، دلبر مولائی سماجی اور ادبی خدمت گار ہے جن کی قلمی کاوش زمانہ یاد رکھے گا۔ اسی طرح اکبر ملکانی نے کہا ہے، سریب کی وسیب کی علمی اور ادبی ثقافت کو، ادب کو دلبر مولائی نے بڑے اچھے انداز سے محفوظ کیا ہے۔ لیا والے عبداللہ نظامی کہتے ہیں کہ دلبر مولائی منجھے ہوئے سریکی شاعر اور ادیب ہیں۔ جمشید کمتر نے کہا ہے، ادب دا شیدائی جیوے لکھتیں دا سودائی جیوے کمتر دی بس یہ دعا ہے دلبر سئی مولائی جیوے۔ مولانا فدا حسین ہمدانی شاعر قرآن نے کہا ہے، رندوی با کمال ہوندے ہیں آپ اپنی مثال ہوندے ہیں، پڑسو گفتار پڑھ کے من ویسو گندیاں وچ بھی لال ہوندے ہیں۔ اے مولانا فدا حسین ہمدانی نے تبصرہ کیا۔ سید مالک اشتر آف منگڑوٹھا کہتے ہیں، دلبر مولائی انسان دوست ہے اور یہ بندہ اپنی نگری آپ وسعتوں دا آہری ہے۔ استاد اکرم قریشی لکھتے ہیں، گفتار دلبر کندو شکر انداز دلکش جادو اثر، ہر واقعہ ہے پر مختصر عبرت کی خاطر سرما بسر، دریا ہے گویا کوزے میں بند، گفتار دلبر ہے دل پسند، موتی فصاحت بکھرے ہوئے، ہیرے بلاغت نکھرے ہوئے۔ ڈاکٹر غنی عاصم نے کہا ہے، دلبر مولائی اپنی دھرتی، اپنی مٹی تے اپنے وطن سے پیار کرنے والا نوجوان ہے۔ شبیر ناقد نے لکھا ہے، ادب کی ہوئی ہے جو دلبر سے خدمت، اسے میں سمجھتا ہوں فن کی ریاضت، یہ تاریخ کا باب ہے ایک سنہرا، کوئی اس طرح کام کرنے نہ پایا۔ ادب چاہے اردو ہو یا سریکی ہے، اس نے دونوں کو پذیرائی بخشی۔ جو شاعر تھے گمنام گوشے میں پہلے نہ آئے تھے، جو نام سننے میں پہلے انہیں منظر عام پر ہے یہ لایا، ادب ایک نیا اس نے خطے کو بخشا۔ ڈویژنل پبلک کالج ڈیرہ غازی خان کے استاد محبوب احمد لکھتے ہیں، دلبر حسین مولائی کی شعری انتشار یاسیت اور یقینی کا شکار اس معاشرے میں روشنی کی ایسی قندیل ہے جو شعری روایات کا ایک بلند آہنگ بن کر اپنی عظمت کا اعتراف کروا رہی ہے۔ نعمان طیب چنگوانی ساجد کے بیٹے کہتے ہیں، دلبر حسین مولائی کا حسین رکھ رکھاؤ ان کے اعلیٰ معیار اور مزاج کا انعداد ہے، دل نشین گفتگو، لفظ لفظ قابل داد اور بعض فقرے تو داد سے بھی اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ جام پور کے صاحب کتب شاعر حبیب اللہ طارق کہتے ہیں، دلبر مولائی پہلودار شخصیت کے مالک ہیں، ان کو بار بار ملنے کو جی چاہتا ہے۔ نامور صحافی اور شاعر منشا فریدی بزدار کہتے ہیں، دلبر مولائی وہ ادیب ہیں جنہوں نے ادب کو ایک نیا آہنگ عطا کیا ہے۔ توساک ہو سلیمان کے غلام قادر بزدار نے کہا تھا، دلبر حسین مولائی انتھک قلمی جہاد کے ذریعے اس وقت تک ہمارے لیے علمی و ادبی خزانوں کا اہتمام کر کے محسن بن کر انسانیت پر ایک عظیم احسان کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر غنی عاصم نے ایک منظوم نظم لکھی تھی، دلبر قلم کی حرمتوں کا انتصاب ہے، علم و ہنر کی ایک مکمل کتاب ہے۔ بزم کیفی جام پور کے جنرل سیکرٹری محمد سلیم انصب کہتے ہیں، دلبر مولائی اپنی ذات میں ایک انجمن ہے، یہ حوصلہ مند اہل قلم ہے جس نے ہم کو سہارا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، حفیظ اہل زباں کب مانتے تھے بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں۔ فضل عباس ظفر کہتے ہیں کہ یہ میرا بزرگ مصنف گر تخلیق کار کتاب کا شیدائی لبوں کے سکوت میں بولنے والا شاعر ہے۔
شوکت مغل نے کہا ہے کہ دلبر مولائی ایک متحرک قلمکار ہے جو وسیب کا مان ہے اور ادب کی جان ہے۔ سریکی لیکچرار پروفیسر سدرا رشید ملک آدین دلبر مولائی دی تحریر میں معلومات بھی ہوندی ہے تا انسانیت دی نفسیاتی احساسیت بھی کاری پڑھدا ویندے تا کتابیں دی چس ویندا چاہندے۔ جاوید گل گشکوری صاحب کہتے ہیں دلبر مولائی زندہ جذبوں کے ادیب ہیں اور اچھے نقاد ہیں۔ جامپور کی مشہور سیاسی اور سماجی خاتون کائنات ملک کہتی ہیں دلبر بھائی کی قلمی سرگرمیاں مثالی ہیں۔ یہ حوصلہ مند ذہین مفکر لوگوں کے چہرے دیکھ کر اندر کی بات بآسانی سمجھ لیتا ہے۔ فاضل پور کے عبداللطیف بھٹی نے کہا تھا دلبر مولائی نوتک کا درویش ہے۔ اس قحط اور رجالی اور مادہ پرستی کے دور میں خودداری اور قلم کی حرمت کا احساس ملحوظ خاطر رکھنا دلبر مولائی کی نمایاں صفت ہے۔ مشہور آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر سید حبیب اللہ شاہ صاحب کہتے ہیں دلبر مولائی کے کیا کہنے، بات بات میں چٹکلے اور حکایتیں بلا کا اثر رکھتی ہیں۔ ان کی کتاب گفتار دلبر کو بار بار پڑھنے کو جی چاہتا ہے۔ ڈاکٹر غلام قاسم مجاہد نے کہا ہے کہ دلبر مولائی نے بلوچوں پر لکھ کر بلوچی ادب پر احسان کیا ہے۔ احسان چنگوانی کہتے ہیں کہ دلبر مولائی کی قلمی خدمات اتنی اچھی ہیں کہ ہم ایوارڈ کے بغیر نہیں چھوڑ سکتے۔ جمشید کمتر نے ہمیشہ دلبر مولائی کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ ڈاکٹر مشتاق مہدی اعتراف فن کے قائل ہیں۔ شجر ڈیروی نے کہا ہے کہ دلبر مولائی کو سلام کیا جائے جس نے ادب کی بھرپور خدمت کی ہے۔ وسیب کے محسن ہیں۔ ملتان کے مشہور زمانہ یورولوجسٹ ڈاکٹر اسسٹنٹ پروفیسر علی عمران زیدی کہتے ہیں دلبر مولائی کی کتاب لمحہ لمحہ عبرات کو میں سفر نامہ کہوں تو درست ہے، لیکن اصل میں اس سفر نامے میں بہت کچھ دبیز پردہ جذبات اور احساسات لکھے گئے ہیں اور محمد و آل محمد کی تعلیمات کو عام کیا گیا ہے۔ مشہور چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر سید شیر بہادر کہتے ہیں دلبر مولائی کی کتاب گفتار دلبر تو ہم کو مجرب نسخے لگتی ہے، جس میں ان کی تحریریں تاریخی اقتباسات سادہ اور اہم فہم ہیں مگر دلچسپ اور فکر انگیز ہیں۔ فیاض احمد ملک جو کراب سائنٹیفک کے مالک تھے وہ کہتے ہیں دلبر مولائی کی کتب شیخ سعدی اور ڈی ایل کارنیگی کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جائیں گی۔ ملک محمد راشد کامران سابق امیدوار MP جن کا تعلق بستی ملانہ ضلع ڈیرہ غازی خان سے تھا، وہ کہہ رہے ہیں دلبر مولائی فخر سریکی وسیب ہیں۔ ان جیسے مردان حر کی محنت، کوشش اور کاوش سے ہمارے وسیب کی اہم شخصیات کے کارنامے لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں۔ مانا ہمدانی کے شاعر اظہر علی اصغر جو ان دنوں پاگل ہو چکے ہیں پہلے یہ سوچ سمجھ کے مالک تھے، وہ کہتے ہیں نوتک محمید کا ادب پسند شاعر دلبر حسین مولائی معاشرے میں ادب کے ذریعے فضول رسموں سے لڑتا نظر آ رہا ہے۔ عبدالعزیز صابری نے اعتراف کیا ہے اور کہا کہ میں دلبر مولائی کے ان اشعار کو ہی تاثرات کہوں گا۔ دل قندیل ہے روشن روشن اپنے لیے یہ جام جم ہے، پرچار حق کا کرتے کرتے دلبر دیوانہ بن گیا ہے۔ دلبر ملت کو جگاتے ہیں ہم ڈیرے کے حالی ہو گئے ہیں۔ دلبر مولائی ادب کے ذریعے قلم کے ذریعے ملت کو جگا رہا ہے۔ نامور دانشور شاعر جاوید احسن نے کہا تھا دلبر حسین مولائی اپنے نام اور کام کے حوالے سے ایک منفرد پہچان کے مالک ہیں۔ ان کا نام مذہبی اعتبار سے بڑا پیارا اور کام ادبی لحاظ سے بڑا تاریخی اور یادگار ہے۔ استاد فرید ساجد لغاری صاحب کہتے ہیں دلبر حسین مولائی MA ہیں، تحصیل کوٹ چھٹا ضلع ڈیرہ غازی خان کی ایک چھوٹی سی بستی
نوتک محمید کے رہائشی ہیں، آج کل مانامدانی میں رہتے ہیں۔ یہ اکرم قریشی کے خلف رشید، زبدۃ المحقق، ادیب، شاعر، نثار، نقاد اور مؤرخ ہیں۔ دلبر مولوی نے قلمی کام کر کے علمی کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ مشہور گائناکالوجسٹ ڈاکٹر نجمہ شاہین جنانی کھوسہ کہتی ہیں، دلبر مولوی صاحب کئی سالوں سے جہاں علمی اور ادبی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، وہاں ان کا تحقیقی کام بھی جاری و ساری ہے۔ خصوصاً جنوبی پنجاب کے پسماندہ گردانے جانے والے علاقے کے علم و ادب اور شعر و سخن سے تعلق رکھنے والی شخصیات کے بارے میں ان کی کتابیں وسیبی سخنور اور وسیبی نثر نگار ایک یادگار کتابیں ہیں۔ نامور دانشور ڈاکٹر طاہر توسوی کہتے ہیں، دلبر مولوی سریکی وسیب دے مہاندرے دانشور ہیں تے محنت تے لگن دے نال سریکی ادب کو اگوں تے ودھاون کیتے اپنیاں بے پناہ صلاحیتاں کنے کم گھندے پین۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ غلام حسین راز بلوچ ایک بہت بڑے مصنف بھی ہیں، علم پسند شاعر بھی ہیں، پولیس افیسر ہیں۔ وہ کہتے ہیں، جہل نسلوں کے علاوہ ہر دور میں حکومت کتاب نے کی ہے۔ دلبر حسین مولوی ہمارے وسیب کے انتہائی ذہین، محنتی، دیانتدار، معلم، محقق، نقاد، ادیب اور شاعر ہیں، جو نفسا نفسی، آپاداپی اور مطلب پرستی کے اس دور میں اپنے ساتھی انسانوں کے لیے علم و دانش کی شمع روشن کیے ہوئے ہیں۔ لیا سے تعلق رکھنے والے نامور محقق ڈاکٹر حمید الفت ملغانی کہتے ہیں، دلبر مولوی کی ادبی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ متعدد اہل قلم کے حالات و واقعات پر مبنی وسیبی سخنور کے عنوان سے ان کی کتب و تالیف ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ مشہور سکالر ڈاکٹر محبوب تابش لونڈ کہتے ہیں، دلبر مولوی سریکی خطے کا ایک ایسا معنو ہے جو علم کی روشنیوں کا پجاری ہے۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ ان کے پوجا کے پیچھے کوئی لالچ اور ذاتی غرض کے ساتھ کسی اجر و جنت کا کوئی لوبھ نہیں ہے۔ وہ کسی بھی کام کو ستائش کی تمنا اور صلے کی پرواہ سے بے نیاز ہو کر کرنا در حقیقت اس بات کا عکاس ہے کہ وہ کتنی لگن اور خلوص سے کام کرتا ہے۔ ڈاکٹر جاوید حسن اختر لنگا ڈیرہ غازی خان سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، دلبر مولوی ہمارے وسیب کا نوجوان ہے، دلبر ہمارے علاقے کا مان ہے، اس لیے اس کا ہر لمحہ دوسروں پر قربان ہے۔ اس حوصلہ مند، باہمت اور پرعزم شخصیت کی بہت سی خوبیاں ہوں گی، لیکن مجھے اس شخص کی خوبی سب سے نمایاں جو نظر آتی ہے، وہ جو اس کام کی ٹھان لیتا ہے اس کو کر کے ہی رہتا ہے۔ ڈاکٹر راشدہ قاضی نے دلبر مولوی کو ایک متحرک قلم کار قرار دیا ہے۔ وہ کہتی ہیں، ان کی کتابیں ہمارے مقالوں کا ایک بھرپور حصہ ہیں۔ حوالہ ہیں۔ پروفیسر رفیق حسین حیدری نے کہا ہے، سچائی کا راہی دلبر مولوی یہ ایک منجھے ہوئے ادیب اور سخنور ہیں۔ نامور پروفیسر آفتاب حسین سرائی کہتے ہیں، دلبر مولوی دبستان ڈیرہ غازی خان کا کولمبس ہے، جس نے بے لوث محنت اور پر دماغ تحقیق سے ہماری خدمت کی ہے۔ روبینہ مولوی فخر کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ایک مفکر، دانشور، محقق، تہجد گزار، دیندار دلبر مولوی روحانی معراج کا اعزاز حاصل کر چکے ہیں۔ بہاولپور دے پروفیسر سید عصمت اللہ شاہ سریکی انہیں دی کتاب توبہ دے مسافر تے تبصرہ کریں ہوئے آدن، توبہ دے مسافر دلبر مولوی دا سفر نامہ گونگی نظم دی طرح نہیں، بلکہ اندے وچ گہرے مطالعے تے گہرے مشاہدے دی جھلک صاف نظر آندی ہے۔ یہ مقام بہت گھٹ لوکاں کو نصیب تھیندے، مثال دے طور تے جڑے شاعر گئن اوندے نام، وجہ تسمیہ، مطلب تے مختلف زمانیاں وچ اوندی تاریخ بھی دسیندے گئن۔ نامور سریکی پروفیسر پی ایچ ڈی سکالر ڈاکٹر مرید عارف چاچڑ دلبر مولوی دے سفر نامے دے بارے لکھدن، لمبا لمبا عبرت کو اساں پڑھ کنے ای اندازہ تے پہنچدے ہیں، کاری سفر نامہ پڑھدا نہیں پیا بلکہ پندھیڑو دے نال ودے۔ انہاں ملکاں دی ثقافت بھی سفر نامے وچ واضح ڈٹھی ونج سکیندی ہے۔
ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਕਿਵੇਂ ਪਈ ਨਿਭਦੀ ਹੈ, ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਦਾ ਸਰੇਕੀ ਵਸੇਬ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਨਾਲ ਤਕਾਬੁਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਲਬਰ ਹੁਸੈਨ ਮੌਲਾਈ کو ਸਰੇਕੀ ਵਸੇਬ ਦੀ ਤਰੇਮਤ ਵਾਂਗੂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤਰੇਮਤ ਵੀ ਭੋਗਵਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਮ ਫਿਲਮ ਬਣ ਵੇਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੌਕਤ ਮੁਗਲ ਤੋਬਾ ਦੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਤੇ ਤਬਸਰਾ ਕਰਨ ਜੋ ਆਖੇ ਦਿਲਬਰ ਮੌਲਾਈ ਅਸਬਾਬ ਸਮਾਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਲਬਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਲਾਈ ਵੀ। ਵੈਸੇ ਮੌਲਾਈ ਬੰਦੇ ਮੈਂਕੂ ॾाढे ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਮੁਰੀਦ ਆਰਿਫ ਚਾਚੜ ਦਿਲਬਰ ਮੌਲਾਈ को ਸਰੇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਕਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਾਂਧੀ ਰੋਜ਼ ਅਜ਼ਲਦਾ ਹੈ। ਲਈਏ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਹੁਸੈਨ ਸਿਰਾਈ ਆਦਨ ਦਿਲਬਰ ਮੌਲਾਈ ਸਾਡਾ यार भी है, सारा मान भी है। इन्हें दी कलमी मेहनत को साकू रीस थींदी है जो असां भी इवें मेहनत करूं हा। इवें दुर्दाना साहिबान भी आदन कि दिलबर मौलाई कंहिं वेले साकू यका PTV को टाइम ॾियणी, असांजे रेडियो मुल्तान को भी टाइम ॾिता कर। डॉक्टर महबूब आलम कहते हैं कि दिलबर मौलाई ने जनूबी पंजाब के लिए जो इल्मी अदबी कारनामे सर अंजाम दिए हैं वो बहुत ही आला पै के आला मिसाल हैं। डॉक्टर गुल अब्बास एवान कहते हैं हमें फ़ख्र है कि दिलबर मौलाई का ताल्लुक़ हमारे सरैकी वसेब से है। इनकी कलमी मिसालें वाकई एक मिसाल हैं। फ़ख्र अब्बास समदानी कहते हैं कि दिलबर मौलाई हमारे उस्ताद की हैसियत रखते हैं, ये हमारे अब्बू के दोस्त हैं। हम जब भी इल्मी कलमी काम करते हैं तो उनसे मशवरा ज़रूर लेते हैं। जौनपुर के मशहूर साफ़ी आफ़ताब नवाज़ मस्तोई कहते हैं दिलबर मौलाई की कलमी खिदमात को देखकर जी चाहता है इनके लिए स्पेशल एजाज़ शील्ड और बार काउंसिल जौनपुर में तकारीब रखी जाएं और इनकी भरपूर हौसला अफजाई की जाए। सूफ़ी ताज गोपांग ने कहा था दिलबर मौलाई के सफ़रनामे को देखकर हमें भी करबला जाने का इश्तियाक पैदा हुआ। अंजुम बुज़दार ने कहा है कि दिलबर मौलाई एक खुद आप इनकी ज़ात भी अंजमन है। शहर जगनू कहते हैं हमारे शहर नोता का फ़ख्र हैं दिलबर मौलाई। इसी तरह खिज़र अब्बास बुखारी शाह साहब कहते हैं अगर नोता की तारीख़ जब भी लिखी जाएगी तो दिलबर मौलाई का नाम सर फहरिस्त होगा। मूसा खां बुज़दार कहते हैं कि दिलबर मौलाई की कलमी खिदमात आब ज़र से लिखने के काबिल हैं। बकर के मकबूल ज़की मकबूल ने कहा है कि दिलबर मौलाई एक नामवर कलमकार हैं। मुज़फ़्फ़रगढ़ के सलीम नुतकानी ने इतराफ़ किया है दिलबर मौलाई एक मुतहर्रिक कलमकार हैं। डॉक्टर नसीम अख्तर यूनिवर्सिटी ऑफ बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान वाली कहती हैं कि दिलबर मौलाई के हवाला जात मकालों में पढ़कर दिल को खुशी महसूस होती है। असद जलबानी ने कहा है कि दिलबर मौलाई की कलमी खिदमात ने हमको सिमत दी है। कादिर बख्श बलोच जलबानी ने कहा है कि दिलबर मौलाई की किताबें पढ़कर हमारे मकाले तकमील को पहुँचे हैं। दिलबर मौलाई की किताबें जो 20 के करीब हैं वो एक मिसाली हैं। दिलबर मौलाई हमेशा दीन से मोहब्बत रखने वाला शख्स है। इसको मस्जिद अच्छी लगती है, इमाम बारगाह अच्छा लगता है, लाइब्रेरी अच्छी लगती है, शेरों की महफ़िल अच्छी लगती है, कुतुब की महफ़िलें अच्छी लगती हैं, कलमकारों से इसको मोहब्बत है। ये उन सब लोगों की वसेब की शादियों में गमियों में सकाफ़ती प्रोग्रामों में आता जाता रहता है। इसीलिए तो ज़हूर अहमद रेजा कहते हैं कि दिलबर मौलाई की इल्मी और अदबी सकाफ़ती सरगर्मियाँ हमारे लिए एक बहुत बड़ा एज़ाज़ हैं। सैयद मेहदी उल हसन शाह साहब जो सरैकी काज के चेयरमैन हैं वो कहते हैं कि दिलबर मौलाई के काम को देखकर हम फ़ख्र से कह सकते हैं हमारा सरैकी वसेब कलमी हवाले से अरूज पर जा रहा है।
توسا کے نبینا پروفیسر ظہور اور احمد فاتح کہتے ہیں دلبر مولائی کی کاوشیں جو وسیب کے لیے وقف ہیں بہت اچھی بات ہے۔ ہاشم کامران جو بڑے جاں باز سپاہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ دلبر مولائی نے جتنا اچھا کام کیا ہے وہ قابل فخر ہے۔ محمد بخش کمیلی کہتے ہیں کہ دلبر مولائی کی قلمی کاوشوں پر ہمیں فخر ہے۔ پروفیسر خادم حسین لغاری نے کہا تھا دلبر مولائی ہمارا ایسا شاگرد ہے جس پر ہم بجا فخر کر سکتے ہیں۔ پروفیسر ممتاز شاہ صاحب نے کہا دلبر مولائی کی قلمی کاوشیں ہمارے لیے اعزاز ہیں۔ پروفیسر زوار حسین کھوسا نے کہا دلبر مولائی ہمارا کلاس فیلو بھی ہے، دوست بھی ہے، ان کے ساتھ ہم نے کام بھی کیا ہے، مذہبی روحانی رشتے بھی ہیں، لیکن ان کی قلم اور ان کی کتابیں ہم سے آگے جا چکی ہیں، ہم پیچھے رہ گئے۔ لیا کے ڈاکٹر مزمل حسین نے کہا دلبر مولائی پر فخر ہے۔ شیرو کے ڈاکٹر ہاشم چشتی نے کہا کہ یہ ہمارے وسیب کے عظیم قلم کار ہیں، ان کی محنتیں، ان کی بلند پایہ شاعری ہمارے لیے فخر کا باعث ہے۔ دلبر مولائی کا چینل سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ ان کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں۔ خدا حافظ۔